قرآن و حدیث سے ہٹ کر دنیاوی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جو ذاتی خیالات پر مبنی ہے۔ اس کو پڑھ لینے سے شرک کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ماں باپ کو ایک لڑکا ہے جو 1.5 سال تک راتوں میں روزانہ بستر پر پاخانہ پیشاب کرتا ہے۔ ماں میٹھی نیند سے برضا و رغبت بیدار ہو کر بچہ اور بستر کو پاک کر کے تکلیف محسوس کیے بغیر دوبارہ لوری دے کر سلا دیتی ہے۔ یہی ماں کی خوبی اور محبت کا تقاضا ہے۔ بچہ جب کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو حسب استطاعت کھلونے، کپڑے وغیرہ جس سے وہ خوش ہوتا ہے وہ ساز و سامان خوش دلی سے پیش کرتے ہیں۔ پھر کچھ ہوش ہوس کا ہونے پر اچھے مدرسے میں شریک کروا کر بہترین تعلیم کا انتظام کرتے ہیں جس پر بڑی بڑی رقمیں خرچ ہوتی ہیں۔ بیٹے پر ماں باپ سو جان سے فدا رہتے ہیں۔ سن بلوغ کو پہنچنے تک کئی مرتبہ بیماریوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے علاج و معالجے پر خون پسینہ ایک کر کے کمائی ہوئی رقم خرچ کر کے بچے کو شفا ہونے تک دواخانوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا نہ دوسروں کو احساس ہونے دیتے ہیں، نہ کسی پر احسان جتاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مرتبہ عمر بھر کی پونجی بھی صاف ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ قرضہ لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اولاد کی بہتری کے لیے ماں باپ دن رات ایک کر دیتے ہیں، بچے کو پوری طرح قابل نوجواں بنا دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح لڑکی کے ماں باپ بھی ان تمام مرحلوں سے گزر کر اپنی لڑکی کو انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پالتے پوستے اور نوجوانی کی عمر کو پہنچاتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہر قوم، ہر ملک کے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بہترین سلوک کے دوران ایثار قربانی کے جذبے سے وقت اور دولت لٹا کر بعض مرتبہ نان شبینہ کے محتاج تک ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ہو جانے کے بعد بھی اپنا فرض نبھانے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان مصائب و آلام کو جھیلتے ہوئے نہ اسے بوجھ سمجھتے ہیں نہ عذاب۔ جب یہ اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ان کی شادیاں کی جاتی ہے، اس پر بھی بے انتہا خرچ کرتے ہیں۔ جب لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو پہلی ہی رات میں لڑکا یہ خیال کرتا ہے کہ بیوی میری ملکیت ہے، جب اس نے اس لڑکی پر 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کیا، نہ کھانا کھلایا نہ ہی کپڑے پہنایا۔ اسی طرح لڑکی بھی پہلی رات میں یہی سوچتی ہے کہ اپنے شوہر کو اپنا مالک و مختار سمجھتی ہے، اپنی تمام تر آئندہ کی زندگی و ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنے شوہر کی رائے اور مرضی کو مقدم رکھتی ہے۔ بعد از شادی جب 2-4 ماہ گزر جاتے ہیں تو لڑکی یہ سوچتی ہے کہ میری شوہر کی کمائی سسرال یعنی دولہے کے ماں باپ، بھائی بہن اور دولہے کے دیگر رشتہ داروں پر صرف اور ختم ہو رہی ہے، دوسرے بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ یہ بات دلہن کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اس خیال سے کانپ جاتی ہے کہ ان اخراجات کی وجہ سے ذاتی رہائش، زیورات، آرام سے سفر کے لیے سواری، گھریلو ساز و سامان، بینک بیلنس یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اپنے طور طریقے بدل دیتی ہے، ہر چھوٹی بڑی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ جتنا اس سے ہو سکا وہ سب کچھ اس خیال سے کرتی جاتی ہے کہ اس کا شوہر اپنے ماں باپ، بھائی بہن سے اتنی نفرت کرنے لگے کہ اس گھر میں رہنا شوہر کے لیے ناممکن ہو جائے۔ اپنے اس منصوبے میں کامیابی کے لیے وہ بہتان تراشی سے بھی بھرپور کام لیتی ہے، شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے، دیور پر گالیاں دینے کا الزام لگاتی ہے، دیور کی جانب سے مار پیٹ کی جھوٹی شکایت کر دیتی ہے، بعض مرتبہ آبرو ریزی کی کوشش کیے جانے کے بدترین جرم کا مجرم بنا کر پیش کرتی ہے۔ ان تمام مواقع پر آدمی اپنی دلہن کو معصوم و مظلوم قرار دے کر اپنے ماں باپ، بھائی بہن پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کو سچ سمجھ کر اپنا گھر الگ بسا لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نہ اسے ماں باپ کا احسانات یاد رہتے ہیں اور نہ ہی بھائی بہنوں کی شفقت و محبت سے کوئی سروکا۔ یہ ہمارے سماج میں اکثر گھروں میں پیش آنے والے واقعات ہیں۔ چند ایک لڑکے نیک نیتی یا مکر و فریب سے یا خوش اخلاقی سے ماں باپ کے سامنے عاجز ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اس بد اخلاق بیوی کی وجہ سے میرا چین و سکون ختم ہو گیا، صحیح ڈھنگ سے نوکری بھی نہیں کر رہا ہوں، دماغی الجھنیں
پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، میں اب بیوی کے ہمراہ نہیں رہ سکتا، اس سے پیچھا چھڑانے کی کوئی ترکیب نکالیں۔ اس خیال کے بظاہر کرتے ہی لڑکے کے ماں باپ فوراً رشتے کو برقرار رکھنے کی نیت سے خود ہی لڑکے کو الگ گھر لے کر رہنے کا مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دونوں خوش و خرم رہو، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ ماں باپ بڑھاپے میں بیماریوں اور معاشی کمزوریوں کا شکار رہتے ہیں، مگر بیٹی کی مجبوری کو سمجھے ہوئے الگ گھر میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب میاں بیوی اگر الگ گھر میں زندگی گزارتے ہیں تو میاں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گھر میں سامان، ترکاری، دودھ اور دوسری کئی ایک چیزیں منگواتے ہوئے بیوی حاکمانہ رول ادا کرتی ہے۔ بیوی کا ذوق حکمرانی اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ شوہر کو نکما، نااہل تک ثابت کرنے تل جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انگلیوں پر نچانے لگتی ہے۔ بیچارہ شوہر ان تمام امور کو پیار ہی سمجھتا رہتا ہے۔ شوہر کو حد درجہ مصروف کر کے وہ خود آرام طلب بن جاتی ہے۔ شوہر ہر صبح بیدار ہوتا ہے، بیوی بستر پر پڑی سوتی رہتی ہے۔ شوہر بیوی پر محبت بھری نظر ڈال کر گھر سے روانہ ہو جاتا ہے، ناشتہ ہوٹل میں کر کے کام پر چلا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ہوٹل سے ناشتہ لا کر بیوی کو بیدار کر کے بڑے پیار سے کھلاتا ہے۔ جب شوہر دوپہر گھر آتا ہے تب بیوی کسی ٹی وی سیریل میں مگن رہتی ہے۔ شوہر کو اندر آتا دیکھ کر کرسی سے اٹھنا بھی گوارا نہیں کرتی، یا پھر نیند میں مست رہتی ہے۔ شوہر اسی حالت میں بیوی کو گوارا کرتے ہوئے ہاتھ منہ دھو کر ڈرتے ڈرتے کھانا نکالنے کے لیے کہتا ہے۔ بیوی بڑے بیزاری سے کھانا نکالتی ہے، شوہر اس پر بھی بیوی سے خوش اور راضی رہتا ہے۔ بعض اوقات کام سے تھکا مان دیر سے رات کو گھر پہنچتا ہے تو محترمہ پلنگ پر سوئی رہتی ہے اور اٹھانے پر بھی گوارا نہیں کرتی، الٹا حکم دیتی ہے کہ کھانا نکال کر کھا لیں، میں کھا چکی ہوں۔ ایسی تحقیر اور رسوا کن زندگی کو محبت سے برداشت کرتے ہوئے ٹوکنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ میاں کو ایسی حالت میں بھی اپنی بیوی میں کوئی کمی و خامی نظر نہیں آتی۔ حالانکہ وہ بچپن میں یا جوانی میں رات دیر گھر لوٹنے پر بڑی احتیاط سے ماں کھانا نکال کر کھلاتی تھی۔ خاص طور پر بچے کے باپ کو پتہ نہ چلے، یہ سب وہ فراموش کر جاتا ہے۔ بیوی کے محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ بیوی اپنے اندر کی تمام خباثتیں مرحلہ وار باہر ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ شوہر تھوڑی سی ناگواری کا جب مظاہرہ کرتا ہے تو بدتمیزی، بد کلامی، تند و تیز لہجے میں کرتی ہے کہ یہ شور شرابہ پڑوسی بھی آسانی سے سن لیں۔ یہ بات یہیں تک نہیں رہتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پڑوسیوں کے بھی ناک میں دم کرنا اپنا محبوب مشغلہ بنا لیتی ہے۔ بیچارہ شوہر بیوی غلطی پر ہو تب بھی طرفداری پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بیوی کی وجہ سے پاس پڑوسی اور اہل محلہ کے درمیان رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ بعض کم ہمت یا بزدل لوگ محلے والوں سے صلح کی خاطر بیوی کو دماغی مریض بتا کر یا کوئی اور وجہ بتا کر معافی چاہتے ہیں۔ چند مہینے گزرنے کے بعد لڑکے کے ماں باپ، بھائی بہن لڑکے خوشحالی کا جائزہ لینے کے لیے گھر آتے ہیں تو لڑکا بڑا خوشی سے گوشت، مچھلی، مرغا لاتا ہے۔ بیوی ان رشتہ داروں کی آمد ہمیشہ بند کرنے کی نیت سے پکوان کے دوران نمک یا مرچ کم یا زیادہ ڈال کر کھانے کا ذائقہ خراب کر کے، شوہر کے غیر موجودگی میں ان رشتہ داروں سے بد کلامی و جھگڑا کر کے، جھوٹے الزامات لگا کر گھر سے نکال باہر کر دیتی ہے۔ شوہر کے سامنے بیوی معصوم بن کر یہ کہتی ہے کہ آپ کے رشتہ دار باوجود روکنے کی کوئی کوشش کرنے کے رکے نہیں۔ شوہر اس وقت بیوی کے مکاری بھانپ کر کچھ تکرار کر لیتا ہے اور ساتھ میں بیوی ہی کے گن گاتے ہوئے اسی سے چمٹے ہوئے رہتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بیوی میرے ماں باپ پر ہی بھاری ہے۔ اور جب اس گھر میں بیوی کے رشتہ دار گھر آتے ہیں تو بہترین ذائقہ دار پکوان، قسم قسم کے غذائیں ترتیب کے ساتھ پیش کر دی جاتی ہے۔ یہ امور انجام دیتے وقت شوہر کی مالی حالت بھی نہیں دیکھی جاتی۔ مالی حالت خستہ ہونے پر پاس پڑوسی سے قرضہ لے کر اچھے سے خاطر تواضع کرتی ہے۔ یہ تمام امور شوہر کی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ضرور ہے، مگر اس پر
برہم ہونا تو دور، بیوی کے تعلق سے دل میں ہلکی سی خلش بھی نہیں آتی۔ ہر حال میں، ہر غلطی پر، ہر بدسلوکی پر، ہر بدمعاشی پر، ہر ناواجبی حرکت پر، پڑوسی سے ناحق جھگڑے پر، ہر قسم کی بدسلوکی پر میاں خوش رہتا ہے، راضی اور خاموش زندگی گزارتا ہے۔ اتنی بدتمیزیوں، بدمعاشیوں، بد کلامی، والدین کی خلاف ورزی، ان سے بدسلوکی پر اکسانے کے باوجود شوہر اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہوا، نہ ہی برا خیال دل میں آیا، نہ کوئی حرکت ناگوار گزری جس کے نتیجے میں نہ ہی طلاق دیتا ہے نہ ہی سزا دیتا ہے۔ اس تحریر کو پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے اب آگے پیش کیے جانے والے احوال پر ذرا غور فرمائیں تو انشاءاللہ شرک کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اگر یہی بیوی کسی دن بازار گزرنے والے اجنبی نوجوان کو دیکھ کر بے اختیاری میں اس کی تعریف کر ڈالے، کیا خوبصورت مرد ہے، مضبوط جسم والا، لحیم شحیم طاقتور مرد ہو، تو ایسا اونچا پورا امرد ہو، والی دلی جذبات کا صرف زبان سے اظہار کرنا اور یہ باتیں شوہر کا سن لینا ایک بہت بڑے ہنگامے کو دعوت دیتا ہے۔ اب یہاں سے شوہر اس کا ساتھ قطعاً گوار نہیں کرتا، تدبیر پر تدبیر کر کے کچھ معزز بزرگوں کو جمع کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر کے حقارت کے ساتھ رشتہ ختم کر لینے کی سوچتا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے بے شمار غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے اور رسوا و ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے، بڑی بڑی سزائیں دینے کا اختیار رکھتے ہوئے بھی بخشتا رہتا ہے۔ مگر کوئی انسان کسی انسان کی مزاروں کی، مدفون اولیاء کی اور اسی طرح تعریف سننے کے اس آستاں کی حاضری و مناجات کی برکات سے سرفراز ہوا ہے۔ یہاں بیمار صحت مند ہو یا اولاد یا نا اولاد والا، بھکاری مالدار ہو، یہ اللہ والے بڑے کرامت والے ہیں، جو مانگو عطا ہو جائے گا، کوئی بھی مایوس نہیں لوٹا اس درگاہ سے، یا فلاں مزار والے بزرگ بڑے جلالی ہیں، کسی بھی بدتمیزی کو ہرگز برداشت نہیں کرتے بلکہ سزا دیتے ہیں، ضرور بضرور اس کو تکلیف یا بیماری میں مبتلا کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ گندے بندے کی غیرت کو ٹھیس پہنچے پر یہ اقدام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت و عزت و عظمت کیسے گوار کرے گی کہ بندہ سب کچھ اسے حاصل کرے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب غیر و اولیاء و بزرگوں کی تعریف اس حیثیت سے کی جائے کہ وہی ہمیں ہر مشکل سے نکالتے ہیں، ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، حالانکہ یہ تمام حالات میں اللہ ہی مدد کرتا ہے، اور بندہ یہ تمام کمالات کو جب بندوں کے ذریعے پورا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی غیرت و عزت و عظمت و کبریائی کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر یہی بیوی انسانیت کے ناطے پڑوسی مرد کی بیماری میں، جبکہ اس کی بیوی گھر پر نہ ہو اور وہ اکیلا مشکل حالت میں ہو، تکلیف اٹھا رہا ہو، اس پڑوسی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو حریرہ پکا کر روانہ کرنا چاہتی ہو اور یہ خدمت میں وہ انسانیت کے تحت ہی کرنا چاہتی ہو، کوئی اور بری نیت ہرگز نہیں ہے، تب بھی شوہر اپنی بیوی پر شک کر کے طلاق دینے کے خیالات میں گم ہو جاتا ہے، کیونکہ بیوی شوہر کے ماں باپ کا کسی بھی حالت میں خیال کرنے والی نہیں تھی۔ دوسرے کسی مرد پر اتنا مہربان ہونا اس کے صبر و ضبط کے بندھن توڑ دیتا ہے۔ بیوی پر غلط نیت اور غلط کاری کا الزام عائد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مزید کچھ اور الزامات لگا کر اسے چھوڑ دینے کی سوچتا ہے۔ عین اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو درگاہوں پر جانور ذبح کرنا، چادر چڑھانا، چرغا کرنا، موسیقی کے ساتھ قوالیاں سنانے والے قوالوں پر خرچ کرنا، ان مشرکانہ اعمال کو انجام دیتے ہوئے دوسرے مشرکوں کو شرک کی سہولت کے لیے وہاں کے انتظامات باطلہ پر مال خرچ کرنا، ایسے تمام امور خالص شرک ہیں۔ یہ تمام امر اسم عبادات سے اللہ تعالیٰ کی بے عزتی ہوتی ہے، حالانکہ یہ تمام نعمتیں، دولتیں اور اولاد میں حاصل تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہوتی ہے۔
یہ مشرک تمام نعمتیں پا کر جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے آستانے سے یا فلاں ولی کے مزار سے حاصل ہوئے ہیں، یہ دلی جذبات سے پرعقیدت اور اس کا زبان کے ذریعے اظہاری سے اللہ تعالیٰ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے ان احساس فراموش سے انتہائی نفرت کے ساتھ جہنم میں داخل فرماتا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب جھیلنا پڑے گا۔ برعکس اس کے کہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات، مساجد، مدارس ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ امور پر خرچ کرنے کے، جہاں خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہیں خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہی دل پسندیدہ عزیز ترین بیوی اپنے شوہر کے کسی عزیز گہرے جو جگری دوست کے ساتھ کسی موقع پر یہ کہہ دے کہ آپ میرے شوہر سے سفارش کریں کہ آنے والے عید پر مجھے ایک کتان کی ساڑی یا ایک سونے کا ہار، قیمتی زیورات دلوائیں، مجھے کسی اچھی عمدہ سہولتیں والے دواخانے میں میری بیماری کا علاج کروائیں، اس بات پر زور دے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں ٹالتے۔ جب یہ صورتحال اس کے شوہر کے علم میں آ جاتی ہے، شوہر بیک وقت 2-3 شکوک کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلا شک شوہر کی ناشکری، شوہر کا نکمہ ثابت کرنے کی کوشش، شوہر اگر اس کی یہ مانگیں پوری نہ کرنے پر دوسرے غیر مرد سے رجوع ہو جانے کا خطرہ، حتیٰ کہ ناجائز تعلقات قائم کرنے کی راہ پر چل پڑنے کا اندیشہ، جس سے ناجائز تعلق قائم کرنا چاہتی ہے اس کے سامنے شوہر کی عدم دلچسپی اور خواہشات کی تکمیل کرنے کا الزام۔ عین اسی طرح جب کوئی بندہ درگاہوں سے رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ سے سفارش کی التجا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب کو یہ خیال آتا ہے کہ مجھے بھی کسی دوسرے بزرگوں سے توجہ دلانے کی ضرورت ہے کیا؟ میرے مصیبت زدہ بندوں کو کی توجہ دلانے کی کیا میں اس قدر کمزور ہو گیا ہوں کہ اپنے بندوں کی بارے میں دوسروں کی سفارش کا منتظر ہوں؟ قطعاً غلط ہے، چونکہ میں ارحم الراحمین ہوں۔ حالانکہ کل 20 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ کلام قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ کون بشر ہے جو میرے پاس کسی دوسرے بشر کی سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر۔ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندوں نے اس کے علاوہ وہ کئی ایک معبود بنا کر درگاہوں کا طواف، رکوع و سجدہ کر کے اس کی بندگی کا مذاق اڑا دیا۔ بعض بزرگ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب دو انسانوں میں لڑائی ہوتی ہے تو پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام لوگوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ گویا وسیلے، واسطے اور سفارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بیان کرنے والے حضرات یہ سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا بھی یہی معاملہ ہے، حالانکہ ان نادانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جھگڑا کرنے والوں، پولیس، گواہ، وکیل کو بیک وقت دیکھ رہا اور سن رہا ہے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہے تو صرف لفظ کن کافی ہے۔ دنیا کی جو عدالتیں ہیں وہ رشوت لے کر فیصلہ ظالم کے حق میں بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ کی عدالت میں مال سے کام چلتا ہے، نہ سفارش سے۔ اللہ کے ہاں مجرم کو ہی سزا دی جاتی ہے، نہ کہ کسی ولی یا بزرگ کی سفارش سے سزا دی جاتی ہے۔ بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ اللہ کے پاس پہنچا ہوا تو ذریعے سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ اوپر چڑھنا ہو یا سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بزرگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 7 آسمانوں اور جنت اور دوزخ کی سیر کروا کر حق میں بہت سارے آنکھوں دیکھے حالات پیش کر کے ڈر اور خوف دلایا۔ اگر ایسی بیوی بالفرض کسی دوسرے آدمی کے ساتھ بستر پر نظر آ جائے تو شوہر لات مار کر گھر سے باہر کر دیتا ہے، بس چلے تو جان سے بھی مار دیتا ہے۔ عین اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا بندہ جب دوسروں کو حاجت روا سمجھ کر سجدہ، طواف، عبادت، منت، مرادیں بجا لاتا ہے تو اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 اور سورہ زمر آیت نمبر 65
میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کرنے والے پر جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 88۔ اگر وہ شرک کرتے ہیں تو جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ضائع ہو جاتا ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتا ہے اور فائدہ و نقصان کا مالک ہونے پر پکا یقین رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دیتا ہے۔ جس طرح ایک مرد اپنی بیوی کے تمام غلطیوں پر ناراض ہو کر سزا نہیں دیتا، غصہ کتنا ہی آئے اکثر درگزر سے کام لیتا ہے۔ مثلا ماں باپ، بھائی بہن سے بدتمیزی، بدسلوکی، گالی گلوج، بہتان تراشی، غلط الزامات، خود میاں کی بے ادبی، بے رخی، وقت پر خدمت نہ کرنا، ان تمام امور کے ناگوار گزرنے کے باوجود نہ سزا دیتا ہے اور نہ ہی نوبت علیحدگی تک آتی ہے، مگر صرف بیوی دوسرے مرد کی تعریف کرنے سے، دوسرے مجبور انسان کی خدمت کے خیال کرنے سے، اپنے ہی دوست سے اپنی بیوی کی طرفداری میں سفارش کروانے پر یا غلط حرکت کرنے سے شوہر ہر سخت سے سخت سزا دے کر طلاق دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو بلکہ زندگی بھر کے تمام غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے اگر وہ چاہے، مگر شرک ہرگز نہیں معاف کرتا، اور انسان کا ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ پر شرک ہے جو ناقابل معافی گناہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116۔ یہ تمام حرکات اس لیے ہو رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان کہلائے جانے والے حضرات قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و خوشی، ناخوشی اور ناراضگی معلوم کرنے کا اہم ترین ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اہل علم خود عوام کے حقیقی ہمدرد حضرت نے بڑی محنتوں اور عرق ریزی کے ذریعے مختلف زبانوں میں نہ صرف قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے بلکہ ہر آیت تمام تر پہلو سے واضح ہو جائے، اس غرض سے کافی افہام و تفہیم سے بھی کام لیا ہے۔ حقیقت میں ہم ان کرم فرماؤں کا حق ادا نہیں کر سکتے، محض پروردگار کے لطف و کرم سے اس کتاب کو مکمل کرتے ہوئے آپ تک پہنچانا ممکن ہوا ہے۔ اس کتاب کو ترتیب دیتے وقت قرآن و حدیث کے مطالعے کے دوران یہ احساس شدید طور پر ہونے لگا کہ مجھ ناچیز سے بھی پتہ نہیں کہ کتنی مرتبہ شرکی اعمال ہوئے ہوں گے۔ اس خیال سے میں نے کئی مرتبہ توبہ کی۔ آپ حضرات و خواتین سے عاجزانہ التجا ہے کہ اس کتاب کی مقبولیت اور میری توبہ کی قبولیت کے لیے ہر لمحہ بارگاہ رب العزت میں دست بدعا رہیں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کتاب کی کئی ہزار کاپیاں بنوا کر مفت تقسیم کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے تمام پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ چھپوا کر ثواب کی نیت سے مفت تقسیم کریں۔ جب آپ کی پہنچائی ہوئی کتاب کا مطالعہ ہو جائے تو پھر وہاں سے کتاب لے کر جو نہیں پڑھے ہیں ان تک پہنچا کر اس عظیم کار خیر میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیں۔ یقین رکھیں کہ پروردگار آپ کی دین اور دنیا انشاءاللہ عافیت رکھے گا۔ شرک کے خلاف آپ کی کوشش خاموش تبلیغ کے عظیم و متبرک فریضے کے ادائیگی کا سبب بنے گی۔ انبیائی مشن کا کچھ حصہ ہمارے نام اعمال سے جڑ جائے گا۔ امید ہے کہ اس کے ذریعے میں آپ اور جہنم کے عذابوں سے محفوظ ہوتے ہوئے نعمت بھری جنتوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں ان شرک کے آیتوں کو سورتوں اور آیت نمبر کے حوالے سے ڈھونڈ کر احتیاط کے ساتھ چن کر اکٹھا کیا گیا ہے، جن کے ذریعے آپ اپنی گھر میں موجودہ قرآن پاک نکال کر بآسانی پڑھ سکیں گے۔ زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کے شرک کی آیات کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ کسی اور کتاب و ذرائع کے بغیر ہی شرک سے بچ سکیں گے اور توحید کے تقاضے پر بھی پورا کر سکیں گے۔